الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، عنکبوت کے بعد سورہ روم، یہ بھی مکی سورہ اور اسی نفسیات پر مشتمل ہدایت اور رہنمائی کے اصولوں پر، اور وہاں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور ادھر یہ بات شروع میں آ گئی کہ غلبت الروم فی ادنى الارض. معاملہ یہ تھا کہ رومی اور فارسی، مجوس اور مسیحی دو طاقتور سلطنتیں، برابر کی طاقت، اتنی طاقت کہ جب لڑائیاں لڑی جاتی تو کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب. اور اصولاً جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام بھی اللہ نے اپنے رسول کے سپرد فرما دی، ان زمانوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی لگاؤ رومیوں کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، کسی نہ کسی حد تک وہ اللہ رب العزت اور اس کے وحدانیت کے قائل تھے. مشرکین مکہ مجوسیوں کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بھی مشرک تھے اور یہ بھی مشرک. اسی دورانیے میں ایک تباہ کن لڑائی لڑی گئی کہ جس میں رومیوں کو بدترین شکست ہو گئی، اتنی شکست کہ فی ادنى اپنی سلطنت کے آخری کونوں تک بھی وہ شکست کھاتے چلے گئے، یعنی اپنے ملک اور اپنے حاکمیت کی ہر طرف ہر ایریا میں شکست ہی شکست. فی ادنى الارض کا معنی یہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. یہ رومی یہ اس مغلوبیت کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے، فتح یاب ہوں گے یہ ایک بار پھر، لیکن وقت لگے گا. فی بضع سنین، کچھ سالوں میں، اور یہ کچھ سال 3 سال بھی ہو سکتے ہیں اور 9 سال ہو سکتے ہیں. 9 سال سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن للہ الامر من قبل ومن بعد، چاہے رومیوں کے فتح سے پہلے کی باتیں ہوں، حالت ہو، یا اس کے بعد، ہر حالت میں حکم تو اللہ کا ہی ہے. لیکن جب فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، جب دوبارہ رومی جو ایک دین اور آئین کے تابع ہیں، انجیل کی ماننے والے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو ہیں کسی نہ کسی حد تک، ان کے فتح مند ہونے پر یفرح المؤمنون، اہل ایمان کو خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائیں گے. اور پھر ویسے بھی ینصر من یشاء، اللہ جس کو چاہے مدد فرما دے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ کی ذات ویسے بھی ہمیشہ غالب ہے ہر چیز پر، ہر جگہ، ہر حالت میں. ہاں، الرحیم، مہربان ذات ہے، کفار کو ڈھیل دیتا ہے، مشرکین کو موقع دیتا ہے، کبھی کبھار مشرکین کو فتح بھی دیتا ہے، سبحان اللہ. لیکن اللہ کا وعدہ وہ اٹل ہے. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ، یہ کہ رومی فتح یاب ہوں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، زیادہ لوگ تو وہی ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے. ہاں، اگر جانتے ہیں کتنا، يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا اور اس کے معاملات میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے متعلق معاملات میں وہ
غفلت کے شکار ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کیسے وہ انشاءاللہ مختصر جملات اگلے درس میں عرض کریں گے اور پھر بات آگے بڑھائیں گے اگلے اسباق میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔